صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا یموتون من دار غرابا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی پیاری پیاری باتیں سننے کا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع عطا فرمایا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اسی لیے میں بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، میں آپ کے سامنے نعت شریف کے ایک دو اشعار آپ کے سامنے پیش کروں۔ حق تعالیٰ نے سنایا یا نبی تیرے لیے، حق تعالیٰ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے۔ حق تعالیٰ نے سنایا یا نبی تیرے لیے، دین و دنیا کو بنایا یا نبی تیرے لیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین اور دنیا کو میں تیرے لیے بنایا ہے یا میرے نبی کو۔ جب تیرا نور مجسم، جب تیرا نور مجسم حضرت آدم میں تھا، تب حکم دے کر ملائک کو میرے بے ساتھ تھا، سب کو سجدے میں گرایا یا نبی تیرے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ابلیس سے نہیں، جبکہ ابلیس سے نہیں، انکار سجدے سے کیا۔ جب شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو بولے تو انکار کیا، تو اسی سلسلے میں شاعر مطلب فرماتے ہیں جبکہ ابلیس سے نہیں، انکار سجدے سے کیا، ارے کیا تجھے معلوم ہے میں نے اسے کیا کر دیا، ارے لعنتی اس کو بنایا یا نبی تیرے۔ تو آخر میں لکھتے ہیں عرش، کرسی، لوح و قلم، یہ سب کے سب ہیں نام کی۔ عرش، کرسی، لوح و قلم، یہ سب کے سب ہیں نام کے۔ تو نہ اگر ہوتا تو یہ سارے میرے کس کام کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو نہ اگر ہوتا تو یہ سارے میرے کس کام کے، ارے خیر یہ سارے کھلایا یا نبی تیرے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں لکھتے ہیں یوسف و مشکور تیرے در کے ہیں ارنے اللہ۔ آخر میں شاعر مطلب اپنے کلام میں نعت شریف میں لکھتے ہیں یوسف و مشکور تیرے در کے ہیں ادنے غلام، ارے کہتے ہیں کھا کر قسم یا سید خیر لنا، یہ قلب ہم نے اٹھایا یا نبی تیرے۔ سبحان اللہ۔ دین و دنیا کو بنایا یا نبی تیرے لیے، عرش اعظم کو سجایا یا نبی تیرے لیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعت شریف کے اشعار میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت کی میں نے پیش کی ہے۔ تو اس سے قبل کیونکہ اس میں سب سے پہلے جب تیرا نور مجسم حضرت آدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنے کے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں دنیا میں ایک انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو جب تمام فرشتے، تمام ملائکہ عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، تو دنیا میں اگر انسان کو خلیفہ بنا کر، اسے اشرف المخلوقات بنا کر اگر دنیا میں بھیجے گا تو وہ دنیا میں جانے کے بعد خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، فسادات کرے گا، خون ریزی مچائے گا۔ اے پروردگار اسے نام بھیجو بول کے بھیجتے، جبھی تو اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بات ایک زبان سے اللہ تعالیٰ یہ حکم جاری کرتا ہے تو وہ حکم کیا بولے تو ضرور ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم کو پیدا کرنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے زمین سے مٹی مانگا ہے۔ آدم کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا ہے۔
تو اس وقت مٹی زمین سے منگایا گیا. تو پہلے جبریل علیہ السلام گئے تو مٹی بولی, زمین بولی نہیں میں مٹی نہیں دیتی. تو پھر میکائیل علیہ السلام گئے تو وہ بھی نہیں دیتی بولی. برات گئے ہیں اسرافیل علیہ السلام گئے تو زمین جو ہے میں مٹی نہیں دیتی بولی. تو آخر میں اسرائیل علیہ السلام جا کر ڈرا کر مٹی لے کر آتے ہیں. لانے کے بعد جنت کے سلسبیل کا پانی ڈال کر وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا جاتا ہے. جیسا کمار ہمیں دیکھتے ہیں, کمار کیا ہے شکل بنانے کے واسطے میں پوزا بنانا ہو یا ہنڈی بنانا ہو یا کوئی لوٹا بنانا ہو تو پانی ڈالتا اس میں کیا بولتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی مٹی سے جنت کے سلسبیل کا جو پانی ہے وہ پانی ڈال کر اسے کچلایا فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے اپنے پیروں سے وہ مٹی کو کچل کر اسے ایک شکل بنائے. تو شکل بنانے کے بعد پھر وہ شکل کیسی ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انسان کو کھانا بالکل سے کبھی آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانا اور بٹانا, یعنی کبھی کیا ہے کبھی آنکھ یہاں رکھیں, کبھی آواز جگہ رکھیں, کبھی ہاتھ کبھی پیر, کیسا کرنا ہو. اس طرح سے 360 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانا مٹانے کے بعد آخر میں ایک شکل آ جانے کے بعد 360 مرتبہ اسے بنا کر آخر میں فیصلہ کر دیا کہ اس طرح سے شکل بنائے گی. تو بنانے کے بعد کیا ہے خالی مٹی کا پتلا, مٹی میں کیا ہوتی جان ہوتی کیا نہیں ہوتی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدم علیہ السلام کی وہ پتلے میں جان بھری, جان کیسے بھیجی بولے تو یہاں ہر ایک انسان کے تالو میں جو اوپر ہوتی نابشان چھوٹے بچے ہو جائیں گے تالو میں جو نرم ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی وہ مقام سے کیا ہے وہ مقام سے کیا ہے وہ تالو کے مقام سے روح بھیجا. نفخت فیہ من روح, اے میری روح اس میں داخل ہو جاؤ بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے وہ پتلے میں کیا ہے روح بھیجا. تو روح کے جیسے روح آدم علیہ السلام کے پتلے میں آنا شروع ہوئی تو قریب آنے کے بعد دماغ سے لگا, باہر آنے کے بعد اجالا آنا شروع ہوا, بات کہاں کی آواز آنا شروع کرے. جیسے جیسے روح آنے گئی ویسا کیا وہ بڑے قسم کی آنکھ دیکھنا شروع کرے, کان سے آواز آنا شروع کرے, مجھ سے آواز آنا شروع کرے. تو جب کیا کرے آدم علیہ السلام کیا ہماری یہ جو سانس یا روح کا رفتار کیا ہے صرف بڑھتی تک تھا. وہاں تک آنے کے بعد کیا ہو گئے وہ اس سے تاب لا سنانا تو کھڑے ہو گئے. تو اس بات سے ہماری روح کا کیا بول رہے تو ہمارے سانس کہاں تک آپ کی ہو رہے تو بڑھتی تک ہی جبکہ ہمارے سانس کہے رکھتا. بڑھتی سے نیچے جائے کہ ہوا کو جو سانس ہے ہمیں تیز ہو جائے تو کہاں تک اس سے پیٹ میں اندر ہاتھ اوپر سے بھی تو بند ہو سکتا. تو جب آ جانے کے بعد اللہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیا. بنا جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قدرت والا ہے, لیکن قدرت والا ہونے کے باوجود بھی ان پہچانا جاؤں یعنی میں لوگوں میں بندوں میں میں اللہ کو پہچانا جاؤں تو بول کے اللہ تعالیٰ کیا کرے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے جانے کے واسطے میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ خود بول نہیں سکتا تھا یعنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ ہوں, میں بڑا قدرت والا ہوں, میں جان دینے والا, مارنے والا, جلانے والا, عزت دینے والا, سب کچھ میں ہوں بولتا اللہ بول نہیں سکتا. لیکن اس کی تعریف نہیں کرے, کیا کرے اپنے بازو میں اپنا ایک محبوب, اپنا ایک لاڈلا, اپنے برابر والا, اپنی عزت اپنے جس طرح سے اللہ کی عزت ہم کرتے ہیں اسی طرح سے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا کرتا ہے. آپ کے نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور کو لا کر کیا کرا کئی حصوں میں رکھ کر وہ نور سے اللہ تبارک ہمارے پیغمبر کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو بنایا, جنت اور دوزخ کو بنایا, عرش کو بنایا, کرسی کو بنایا, لوح قلم کو بنایا, موسیٰ کو بنایا, عیسیٰ کو بنایا, ہم کو تم کو سب کو بھی ہمارے پیغمبر کے نور سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا. تو کئی دنوں تک کئی سالوں تک وہ نور اللہ کی عبادت میں رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کی پتلے میں جب جان بھر دی تو بھر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لا کر کہہ دیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا, پیٹھ میں ہمارے پیغمبر کے.
جیسے ہی آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا، پیٹھ میں رکھا، تو فرشتے جیسے ہی ان کی پیٹھ میں نور آنے کے بعد نور کے معمول سے کیا ہے اجالا ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایک دم نور والا نور زیادہ اجالا آ گیا تو کیا ہوگا، سب تو دوڑنا شروع کر دیا، بہت زیادہ آدم علیہ السلام جیسے ہی آپ کا نور، ہمارے پیغمبر کا نور آپ کے پیٹھ میں پشت میں آ جانے کے بعد فرشتے تمام کیا کریں گے، تو آدم علیہ السلام کا اطراف گھومنا شروع کریں، چکر مار، چکر لگانا۔ آدم علیہ السلام کا اطراف گھومتے رہے، تو جب آدم علیہ السلام یہ گھومنا دیکھ کر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ فرشتے ہیں، یہ تیرے ملائکہ میرے اطراف چکر لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، گول گول پھرتے ہیں، یا پھرنے کا رواج کیا ہے، یہاں سے وہاں سے آسمان سے بھی آئے، ایسا جیسا بولتے ہیں زمین کے اندر کا سورج پھرتا ہے، بولتے ہیں یہ پھرنے کا رواج کیا دنیا میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے ہمارا سینٹر، مکہ معظمہ اللہ کا گھر، اسی طرح سے اسی کے روبرو اوپر آسمانوں کے اوپر اور ایک کعبہ بھی ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرشتے وہاں میں کعبۃ اللہ کے طرف وہاں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی یہ نور کو دیکھ کر کیا کرے، فرشتے ان کے اطراف آدم علیہ السلام کے اطراف گھومنا شروع۔ تو آدم علیہ السلام بولے یا اللہ، کہ فرشتے کہیں بھی میری طرف گھومتے رہے ہیں، بولے تو اللہ تعالیٰ ان کے پشت سے نکال کر کیا کرے، بولے تو وہاں سے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا نور، ہمارے پیغمبر نور کو پیشانی میں رکھنے کے بعد جب تمام فرشتے کیا کرے ادب کے ساتھ ادب و احترام کرتے ہوئے صفے میں صفے کیا بولے تو روبرو کھڑے ہو نظارہ کرتے رہے، آدم علیہ السلام کے پیشانی کا میں جو نور مبارک، نور مجسم تھا، وہ نور مجسم کی دیدار کرتے ہوئے روبرو یاد کی طرح سے ہمارے پیغمبر کے نور کو دیکھتے رہے۔ جب ہمیں کوئی ایک اچھی چیز سے ایک اچھا نظارہ نظر آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی جاتے رہتے ہیں اچھی خوبصورت نظر آ گیا کوئی چیز، ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی آدمی کا انسان کی خصلت ویسی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیغمبر کے نور کو پیشانی میں رکھنے کے بعد فرشتے تمام صفے و صفے بڑے ادب کے ساتھ ہمارے پیغمبر کے نور کو تکتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے حبیب کا نور میں پشت سے نکال کر پیشانی میں رکھا، تمام فرشتے دیکھے، ملائکہ اس کا دیدار کرے، اے اللہ وہ نور مجسم کو، وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کیا کیا تو وہ نور کو آدم علیہ السلام کے جو پیشانی میں تھا، وہ نور کو یہ انگوٹھوں میں، دونوں انگوٹھوں میں آ گیا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں بولے آدم علیہ السلام۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ نور کو نکال کر کیا کرا، آدم علیہ السلام کے پیشانی یہ انگوٹھوں میں رکھ دیا۔ تو انگوٹھوں میں رکھنے کے بعد جب آدم علیہ السلام وہ انگوٹھوں میں ہمارے پیغمبر کے نور کو دیکھ کر جب انہوں نے کیا کیا، وہ دونوں انگوٹھوں کو چوم لے کر آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے قدرت وحید لکھا یا رسول اللہ، قدرت درود شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے آنکھوں سے بوسہ کر کیا کرتے ہیں، چندوں کا آنکھوں کو لگا کر بوسہ دیتے ہیں۔ جب کیا ہے نور کو آدم علیہ السلام نے دیکھ کر چوم لے کر محبت کے ساتھ کہا گیا ہے بعد آنکھوں کو لگا۔ وہی آدم علیہ السلام کی وہ سنت کیا ہے، آج بھی ہم کیا کرتے ہیں مسجدوں میں، جب اس کے بعد اس کا نعوذ بعد ہم واقعہ بولتے جائیں تو لمبا واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیا میں ان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجتا ہوں کہ آ کر سجدہ کرو، سجدہ کرو، تو اللہ کے سوا دوسروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ مطلب ماں باپ کو سارے خدمت دوست کرتے ہیں تو پھر کر دیتے ہیں، وہ سجدہ کریں گے اللہ کے سوا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، میرے نور کو دیکھے کرتے رہے تو سجدہ کرو بولتے ہیں، تمام فرشتے ملائکہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو جسے ہمیں ابلیس بولتے ہیں، جسے شیطان بولتے ہیں، جسے عزازیل بولتے ہیں، کہ ابلیس کیا بولے تو سجدہ کرے۔ تو اس واسطے صاحب اللہ مشہور حدیث ابھی میں آپ کے سامنے جو نعت شریف بولا تھا، دین و دنیا کو بنایا جانب تیرے لیے، جبکہ ابلیس نہیں، جبکہ ابلیس نہیں انکار سجدے سے کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، جبکہ ابلیس نہیں انکار سجدے سے کیا،
ارے کیا تجھے معلوم ہے میں نے اسے کیا کر دیا؟ اللہ ہوتا ہے تجھے معلوم کیا کیا؟ جب ابلیس سجدہ نہیں کرا تو میں اسے کیا کیا؟ لعنتی اس کو بنایا یا نبی تیرے، یا نبی لعنتی اس کو جب تیرے وہ سجدہ نہیں کیا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھو نہیں، آدم علیہ السلام کے جو پیشانی مبارک میں جو حضور کا نور مجسم تھا وہ نور کی تعظیم کرانا مقصد تھا اللہ تعالیٰ، تو اسی لیے کیونکہ آدم علیہ السلام کے نور کی تعظیم کرانے کے واسطے میں وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دیا، جب نہیں کرا تو کیا کرے گا؟ حالانکہ زمین پر آ کر عبادت پہ عبادت کر کے علم میں اتنا بڑا علم والا تھا ابلیس، عالم الملکوت تھا، عالم الملکوت بولنے کا ملائکہ کا استاد تھا ابلیس۔ پھر ہمیں ذرا سوچنے والی بات ہے، پھر اتنا عالموں کو علم کرنے والا فرشتوں کا استاد ہے، پھر زمین پر ہے آسمان پر جا کو پھر کیا کیا ہمارے پیغمبر کی نور کی تعظیم نہیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا، لعنتی بنا دیا۔ آج کے ہر ایک جگہ کیا کرتے ہیں؟ لعنت شیطان پر لعنت ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہر ایک شیطان کا نام لیتے ہیں، لعنت ہے اس شیطان کے اوپر۔ تو اس بات سے پھر اتنا بڑا علم والا اتنا بڑا استاد ملائکہ کا استاد ہے، ہمارے پیغمبر کی محبت پیغمبر کی تعظیم ادب سجدہ نہیں کرنے سے لعنتی بنا دیا۔ تو اس بات سے دوسرے بات میں فرشتے سجدہ کا لعنتی ہو گیا، تو وہ سجدہ آپ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی عرش اعظم پر ہے، یعنی عرش اعظم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ساتھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک جگہ بھی اللہ کے نام کے بازو میں ہمارے پیغمبر کا نام ہے۔ اذان میں دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں کھڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، خطبہ پڑھتی خطبہ میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عطیات پڑھتی عطیات میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں جہاں دیکھو تو اللہ کے نام کے بازو میں نام آ رہا۔ تو اسی لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کی سنت ہے، تو پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک وقت کا زمانہ مسجد کے نبی کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہ ہیں، حضرت عمر فاروق پہ ہیں، حضرت عثمان غنی پہ ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا پہ ہیں، بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے زبردست صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اذان دیتے ہی حضرت بلال جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ آیا اذان میں آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کیا کریں، اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر بوسہ دے کر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو دینے کے بعد صحابہ کرام دیکھیں حضور ہمارے پیغمبر نے بولے نہیں، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ میرا نام آیا تو تمہیں آنکھوں کو لگا کو بوسہ دے کو بولے نہیں، یہ کیا ہے؟ آج ابو بکر صدیق ایک نیا کام کرنا حضور کے صحابہ کرام دیکھتے ہیں۔ تو بات ہو جانے کے بعد نماز ہو جانے کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں صحابہ کرام زیادہ بیٹھ کر زیادہ بات آپ کی صحبت کو بیٹھا کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی آیا کرتی تھی، کبھی اللہ کے بارگاہ سے جبریل علیہ السلام پیغام لایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی دینی تعلیم درس ہم کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، زندگی اور فتح کے بارے میں اور جو بھی واقعہ سناتے رہتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد پوچھیں خدا کا وامی وامی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ آج ابو بکر صدیق نے ایک نیا کام کیا، صحابی سے گھر اٹھ کر کھڑا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق آج جو اذان ہوئی اس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتے ہی انہوں نے کہا کہ انگوٹھے کو چومنے کو بوسہ دے کر آنکھوں کو لگا لی، یہ ایک نیا کام ہے، دین میں ایک نیا کام کرے تو اسے بدعت بولتے ہیں۔ ہمیں کیا بولے تو کیا واسطے بولے تو پہلے ڈیفینیشن معلوم نہیں، بڑے بچے خان زمان میں ادھر ادھر پھر بات کو نہیں ذرا کہتے وہ پھول گلے میں ڈالی سب شریک تھی پھول ڈالی جب وہ بات اچھا میں نے کہا تو لیلا خاص ڈالی چیز کیا کہ وہ بڑے تو اس کی کانسیپٹ معلوم نہیں بچے۔ خوشبو ہونا، خوشبو بڑے کس سے آتی؟ پھول پتے سے خوشبو آتی، عطر سے خوشبو آتی، پھول سے خوشبو آتی۔ اب یہ کہ آدمی ایک چیز استعمال کرتا
बिल्कुल गरीब आदमी बत्ती अगरबत्ती इस्तेमाल करता, जरा पैसे वाला रहा तो जरा अच्छा जन्नत रुपये दोस्त की नाम का और एक अच्छा आता है इस्तेमाल करता। नहीं आता क्या तो शादी ब्याह में तो कुछ अच्छा है तो एक चीज डाले तो इसी तरह अलग जिसका औषध को उसे सेरा बिना के फूल की बिनाने का मतलब क्या? सोचने में एक मामूली सी फ्रेंड शर्ट डालने सोचने में दूसरे फ्रेंड का उनके शर्ट डालने से तो बुजुर्गों ने अल्लाह वाले जो कुछ दीन में थोड़ी तब्दीलियां ये हदीसों में रहती नहीं है बातें, दीन में काम आने वाली सब बातें क्या बोल रहे तो नौशु को खोल कहीं को डाल नहीं बोले तो उसे सेरा बिनाने का मतलब क्या? बाजा बजा को डांस करो बोले पर बुजुर्ग धार्मिक मतलब क्या है? अब जाते ही बारात जाती है, निकाह को जाता है, सोचने में फ्रेंड शर्ट डाले सोचने में शू पहले सोचने में कि आजकल क्या है किसी भी काम नहीं। अब इसमें नौशु कौन का तो कौन हो पूछ रहे हो बुजुर्गों का मकसद क्या को बदल रहे तो अरे उसके उनका वेराइटी रहना अलग रहना हो उसे क्या दूसरी क्या गणित से क्या बोलना नहीं खुशबू वाली चीज है चाहे आप क्या करोगे तो शहर में आ जाओ थोड़े दिन बाद आइए खाना आ जाओ बस भाई थोड़ा मैं मस्जिद में कुछ नहीं डिपार्टमेंट का क्या भी नहीं मैं क्या समझ में निकाह हो जाएगा खाली मुश्किल में जाता है खाली फ्रेंडशिप डाले हो जाता है। अतः मतलब क्या हमारे बुजुर्गों ने क्या तो इसे बोलने की जरूरत नहीं उस महफिल में कहते सवाता है हाथ में कौन है तो नौशु कौन से नाम है खुद हाथ डाला है कि नौशा यह हिकमत है बता मैं उसमें शिद्दत क्या है अब ये क्या है हिंदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के करने के बाद है साहबा पूछे हुजूर से कि बिदअत नवा काम करना है लोगों को बोले तो हमारे आका ने फरमाया अगर कोई मेरा उम्मती अगर कोई मेरा कलमा पढ़ने वाला जो काम जब मेरा नाम ही आया तो जो काम अबू बकर सिद्दीक़ ने किया ऐसा काम अमल ये छोटा है चाहे जो अमल अगर ऐसा कोई उम्मती किया तो मैं कल हशर के मैदान में उसे तमाम सफों में जहाँ कहीं भी वो क्यों ना हो उसे पकड़कर मैं जन्नत में हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूँगा। अमल देखो छोटा अमल क्या बड़ा क्या भी नहीं सीधे तो मेरे दोस्तों इतना मर्तबा हमारे पैगंबर को दिया गया स्वास्थ्य साहब वाला में खुदा और सब खुदाई जिन पे कुर्बान और निछावर खुदा भी उनके ऊपर कुर्बान है सारी खुदाई भी उनके ऊपर कुर्बान है ऐसे हंसते हैं हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह खुदा और सब खुदाई जिन पे कुर्बान और निछावर हैं हमारे वो पैगंबर है हमारे वो पैगंबर सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जब भी आज भी क्या करते हैं हम आज़ान होते समय में चाहे कहीं भी क्यों ना हो चाहे वो औरत हो मर्द हो कोई भी नहीं अब यहाँ ही आज़ान हो रही है तो जहाँ कहीं भी हो जब आज़ान में वो नाम सुनते ही तुम बाद इलाकों में जाकर देखो थोड़ी जगह में अगर वो मोहब्बत रखने वाला कहाँ भी हो आज़ान होते ही अफसर आते ही ऐसा आंखों से लगाकर दरूद शरीफ पढ़ते बहुत सारे हमारे बच्चों को सिखाए तो हम छोटे बच्चे क्या करती वालों छोटे बच्चे रहते हुए हो अरे अशहद अल्लाह आते हैं करना भी तो बच्चा करता है हमें सिखाना है तो उस बात कहीं को करते हैं तो हमें क्या करना नहीं उनका नाम में आया तो मोहब्बत अदब कि इज्जत कि कदर स्वास्थ्य क्या बोल रहे तो हमारे पैगंबर के ऐसे करने से क्या वो बिदअत होता नहीं बिदअत का तो नया काम करे तो बिदअत करनी ये तो दूसरा शराब पीता है या नाचता है और कुछ करता है ऐसा काम शिर्क की संगति बोलते बोले तो छोटे छोटे बात में शिरिक करता है ऐसा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिरिक का मीनिंग क्या ये क्या है भाई तो कौन सा भी बात बताइए शिरिक नहीं है वो शिरिक भाई शिरिक किसे बोलती है बोले तो अल्लाह के बराबर किसी को और एक को मिला को इमाम अल्लाह तो बोले तो उसे शिर्क कर दे हमारे पैगंबर क्या बोलते हैं मेरा उम्मती कोई भी शिरिक करने वाला मेरा उम्मती नहीं है तू कहीं को बेकार खाना का सबको बता शिरिक करता है शिरिक को कहीं बोले बेकार बदनाम कर तो आज मुसलमान जहां क्या बता वगैरह हमारे पैगंबर की अदब व ताज़ीम आज इस्लाम जिंदा है आज कुरान बाकी है बोले तो क्या है बुजुर्गों अल्लाह वालों का सदका है हिंदुस्तान में क्या आज हिंदुस्तान में आज मुसलमान जिंदा है वो आज के मुसलमान हमारे हालत उठा को देखते तो क्या करते हो जरा पीछे फिर बोलते हैं तो थोड़े लोग क्या करती हैं मैं देखा हमारे से थोड़े मुकाम स्कूलों के पास गए तो हेडमास्टर आते सुनो मुसलमान का बच्चा को बोले तो खाता से गुजार को हो देखो ठीक है बड़ी जैसा है क्या भी कराएंगे बच्चा का तो मच्छी का सामान क्या है आपको कहीं खाता है कड़ी मच्छी हो
غیر نماز مسلمان کو ایسا بولتے ہیں بولتے کیا کرتے ہو صحیح معنی میں مسلمان نہیں. نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے خالی پڑھتا ہے میرا نام مسلمان میرا نام سبحان تو مسلمان کیا ہمیں بہت ایسے لوگوں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو پنجگانہ نمازی ہوتا ہے, روزہ دار ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, بڑوں کا ادب کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. ایسے آدمی کو اسے مسلمان بولتے ہیں. اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے ایسے آدمی کو اسے مسلمان بولتے ہیں. کیا بھی کھڑے کو پیشاب کرتا ہے بھی اٹھا کے بلے رہا نہ داڑھی نہ جھبا نہ کچھ بھی نہیں. کم سے کم ہمارے عادت تو اپنا طور طریقہ پہ ہونا. ویسے میں اس کو بتا اس کو کہتی ہوں مسلمان ہے مسلمان ایسے ہی بولتے آج بالکل کیا ہوتی اتنی کمزوری ہو جاتا ہے کہ اس واسطے میرے دوستوں تھوڑا وقت ہمیں نکالنا ہے, تھوڑی فکر کرنا ہے. دیکھو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے حال میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں سے کتنے گزر گئے, ہمارے بازو میں کھایا, ہمارے دوست گزر گیا, اور ہمارے بھائی گزر گیا, ہمارا ماموں گزر گیا, ہمارے دادا گزر گئے. کتنے لوگ ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہمارے سامنے سے چلے جاتے. ہمیں ذرا فکر ہونا ہے. تھوڑا وقت ہم دیکھو بیٹھو بھائی بیان کی واسطے میں تو چل جائے. ہمیں کیا کرتے ہیں بعض چائے پیتے بھی سگریٹ نہ پیتے ہو. تو تھوڑی فکر ہونا. انہیں اللہ ملتا ذکر سے, جنت ملتی فکر سے. اللہ ملتا ذکر سے, جنت ملتی فکر سے. جنت ہونا ہے, جنت میں جنت مقام دے اللہ فکر ہونا. اس طرح سے ہمیں کیا بولتا ہمارے انسان میں پہلے سب سے پہلے جو آیت بولا تھا کیا بولی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک جاندار کو انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس بات سے کیا بولتے پتہ نہیں ہمیں یہاں سے ہمیں گھر تک پہنچنے پہ ہماری زندگی حقیقی نمبر کو بھروسہ. لیکن آج انسان کیا بول پڑے تو ہمیں کیا کیا بھی کر رہا ہوں کیا کیا بھی سمجھ لیتا ہے. لیکن ایک فون سے آج کتنا پیسے والا بھی کیوں نہ ہو اس کے ایک بات سے کئی کام ہو جاتی. لیکن وہی کام کیا بولتے ہیں کچھ دین کے کاموں میں کام کر, دین کی خدمت کر. تو دنیا کی یہاں سے جانے کے بعد دنیا تجھے یاد کرنا وہ مسلمان آج کل کی ہندوستان کا کل بڑھ ہے. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا ہے ہندوستان کے اندر کیا ہمارے جو قومی رہنما ہیں جو دین کے واسطے میں دنیا کے واسطے میں بہت ساری خدمت آ گئی. ہمارے لوگوں کے ہم کیا تعریف کرنا نہیں بولنا. اس واسطے اپنی موت میں چیز ایسی چیز ہے اس واسطے موت سے کس کو رستہ جانی ہے. کل ہماری اور آج تمہاری. تو اس واسطے میرے دوستوں موت کو یاد کیا کرو. ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں روزانہ موت کو یاد کیا کرو. یہ فرشتہ آ کر روزانہ موت کا فرشتہ 260 مرتبہ ہم لوگ کو آگاہ کرتا ہے, ہم لوگ کو بولتا ہے میں تیری موت ہوں. 200 دن میں روزانہ 260 مرتبہ بولتا ہے. حضور کی حدیث سے موت کا فرشتہ 36 بار 30 پر 6 بار موت کا فرشتہ بھی بولتا ہے کہ موت آنے والی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسے کیا ہے بھلا دیتے ہیں. ہم تھوڑی دیر چلے گا ہم گیا بھی ایکسیڈنٹ ہونا چاہے کہ 5 منٹ کی بات پتہ نہیں. اس واسطے کیا بولتا ہے جب تک ہم زندگی ہماری باقی رہے عبادت میں نمازوں میں کچھ اچھے کام کرنے میں لوگوں کی خدمت کر اللہ کی خدمت کرنے میں اگر ایسا گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے تھوڑا وقت زیادہ مسجدوں میں گزارا. کیونکہ آج مسجدیں کیا تو حیران ہیں. فجر کی نمازوں میں مسجدوں میں آنے والے کم ہو گئے. مسجدیں کیا بولتے تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ کئی تو پھر مسجد ہمارا شروع میں آزاد پکار کو بیٹھا ہمارے لیے خراب کرتے ہیں. بعض گھر والا کیا ہوتا ہے کئی تو یہاں سہارا میں پکارتے ہیں تو بہن والے کئی کو نہیں پتا ہے. مسلمان بھی بولتا ہے تو کتنی شرم کی بات ہے. اذان فجر کے اذان کی آواز میں اتنی پاور ہے, اذان کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ مکہ معظمہ کی مدینہ جب بیمار کبھی تو بیماری آئی تو ساری اذان کی آواز مکے میں چلنے والی اذان کی آواز یا مدینہ منورہ میں آنے والی آواز ہمارے واٹس ایپ میں ہمارے سبا میں آتا. ذرا ایک بار خالی سن کو دیکھو 1 سے 2 بار اذان کی آواز ہمارے دل میں جو کیا ہے جو وزن ہوتا جو تکلیف ہوتی کیا ہے وہ دور ہو جاتی ہوتی. اس کا پاور ہے اذان. پھر ویسے اللہ ہمیں سن کو بھی کیا کرو تو بیکار غفلت میں گزارنا نہیں. اللہ تعالیٰ کی وقت کافی ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ زیادہ اپنے مسجدوں کو آباد کرو, صرف نیک کام کرو. ہمیں کیا کرنا پڑے تو برے کاموں سے بچنا, ہمیں ہو سکا تو نیک کام کرنا. برا کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے چھوڑ دینا ہوتا ہے. ویسا کر کے ہمیں بیٹا خالی برے آدمی کے ساتھ دینے کی کوشش بھی کرنا ہے.
ایک اچھا کام کرتا ہے اسے ساتھ دینا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک ہدایت میں توفیق عطا فرمائے.